نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر جلوہ گر ہوئے نا، اس کو آپ نے نوازا، تو آپ جب تشریف لے کے جانے لگے تو عرش نے آپ کا دامن تھام لیا۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا، مواہب شریف کے اندر امام قسطلانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، عرش نے جب آپ کا دامن تھام لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کس نے پکڑا، دیکھا تو عرش نے دامن تھام لیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے میرا دامن کیوں تھاما ہے؟ تو عرش بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر آزمائش سے پاک اور صاف رکھے گئے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اپنا جمال دکھلایا اور آپ نے رب کا دیدار کیا ہے، اور ساتھ ہی اس عرش نے کہا کہ میں بھی شوق رکھتا ہوں اپنے رب کی دیدار کا، مگر اس سے میں ڈرتا ہوں، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب اللہ نے پیدا فرمایا نا تو اس کے خوف سے مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ میرے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا، فرمایا جب یہ لکھا تو میری کب کبھی میں اور اضافہ ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب محمد رسول اللہ لکھا تو حضور مجھے سکون مل گیا۔ یہ عرش ہے جو دامن تھام کے آپ کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، آپ کے دیدار پر بھی تبصرہ اور کلام فرما رہا ہے، اور نبی پاک کتنی عظمت والے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کا نام لکھا گیا تو مجھے سکون مل گیا۔ تو پھر جس چیز پر رب رسول کا نام آ جائے تو وہ تو پرسکون جگہ ہوتی ہے، تو جس مسجد پر لکھا جائے کہیں لوگوں کو سکون نہیں ملتا، بھئی آپ خدا کا خوف کریں، اللہ رسول کا نام جب عرش پہ آ سکتا ہے تو پھر مسجد کی دیوار پر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ کئی لوگ مٹوا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کوئی طریقہ مسلمانی نہیں ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرنی چاہیے، جہاں لکھا ہو محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے، لیکن لوگ ہیں کہ بڑی عجیب و غریب اعمال کرتے ہیں، بس اوقات وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرش نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائیے، ہر چیز کو رحمت کا حصہ ملا ہے۔ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت کا یہی حصہ ہے کہ آپ دنیا میں وہ جو جھوٹے اور دھوکے باز لوگ رہتے ہیں نا، جو یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید اللہ میرے اوپر بیٹھتا ہے یا اللہ میرا محتاج ہے، تو فرمایا ان لوگوں سے کہنا کہ اللہ میرا محتاج نہیں ہے، نہ میرے اوپر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ بس میرے اوپر نظر کرم فرماتا ہے، وہ بیٹھنے سے پاک ہے۔ اب یہ بس اوقات ٹی ویوں پہ بحث ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، پڑھیں اس بات کو بار بار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات تو سن لی، آپ نے فرمایا یہ تیرا پیغام ہم تک آ گیا، اب اس سے زیادہ باتیں نہ کر۔ اس نے کہا حضور اور؟ فرمایا نہیں، اب خلل نہ ڈال، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے اپنے رب سے ہی باتیں کروں گا، میں آج کسی اور کی طرف آیا ہوں کہ اب اور باتیں نہ کر۔ کیوں؟ فرمایا آج میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، بس تیری بات ہم نے سن لی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جایا جائے تو زیادہ توجہ ادھر، جو ذی شان صاحب فضل ہو اس کے پاس جایا جائے، توجہ ادھر رکھی جائے۔ یہی تو نبی پاک کی توجہ تھی جس پر اللہ نے بھی تعریف فرمائی، ما زاغ البصر وما طغی، فرمایا حبیب ایسا دیکھا کہ دیکھنے کا حق ادا فرما دیا ہے۔